بہت لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف بیان دو. میں بیان دے دیتا, مجھے پتا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا میرے خلاف. یہ نہیں کہ میں بزدلی کا شکار ہو گیا. میں نے کہا یار پہلے جب تک میں لا پڑھوں گا نہیں, لکھا ہوا کیا ہے, پروپیگنڈے کا فوراً شکار نہیں ہونا چاہیے. پہلے تو پڑھو اس لا کو, دیکھو ہے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا, ایسا الفاظ کیا ہیں اس کے. پھر تمیز سے ایک کام کی کوشش کرو, سپریم کورٹ کے جج سے ملنے کی کوشش کرو, یا پیغام پہنچانے کی کوشش کرو, یا اعلیٰ اہلکاروں تک بات پہنچاؤ. ہو سکتا ہے ہمارے احتجاج کے بغیر اور ایک تمیز سے ایک کام ہو جائے. تو ہوا یہ تھا جب سپریم کورٹ کے جج کا یہ فیصلہ آیا, تو آپ کو پتا ہے جنرل عاصم منیر کے ساتھ علماء کی میٹنگ ہوئی ہے نا کچھ دن پہلے, بہت سارے علماء گئے تھے اس میں, تو ہمیں بھی دعوت تھی, ہم بھی گئے. تو وہاں علماء نے یہ مسئلہ جنرل عاصم منیر کے سامنے اٹھایا. بریلوی علماء بھی تھے, اہل حدیث بھی تھے, دیوبندی بھی تھے, سب نے شیعہ بھی تھے. یہ مسئلہ اٹھایا کہ سپریم کورٹ نے, جنرل عاصم منیر نے بلایا اس لیے تھا کہ کوئی کسی کو اعتراض ہے, کوئی اشکال ہے تو کرے. تو یہ مسئلہ اٹھایا کہ بھئی یہ سپریم کورٹ نے قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دے دی ہے. جنرل عاصم منیر نے کہا کہ آپ وہ قانون پڑھیں, اس میں قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت نہیں دی گئی ہے. پھر بھی پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو ہم اس اعتراض کو دور کریں گے. وزیر اعظم صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. جب اس قانون کو پڑھا گیا تو ہوا یہ تھا کہ اصل جو قانون تھا نا وہ یہ تھا کہ قادیانی اپنے بچوں کو تعلیم, یعنی تعلیم کا لفظ تھا جو اپنے بچوں کے لیے تھا, لیکن اس قانون میں یہ سقم تھا کہ اس سے قادیانی غلط فائدہ اٹھا سکتے تھے. نہیں, جج کی نیت تبلیغ کی نہیں تھی کہ قادیانیوں کو تبلیغ کی جائے, لیکن ورڈنگ ایسی تھی کہ اس کے دو مطلب نکلتے تھے. اور کل فیوچر میں قادیانی اس تعلیم کے لفظ کو جو اپنے بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں نا, اس کو بنیاد بنا کر وہ تبلیغ بھی کر سکتے تھے. لہذا یہ بات پھر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گئی اور دیگر علماء کے پاس گئی. تو پھر علماء نے یہ احتجاج کیا, کہا کہ بھائی یہ جو لفظ ہے نا, اگرچہ جج کی نیت یہ نہیں تھی کہ تبلیغ کی اجازت دی جا رہی ہے, جج کی نیت ٹھیک تھی, لیکن اس الفاظ میں یہ سقم ہے. تو بڑے آرام سے کام ہوا. ہمیں پتا چلا کہ جج بھی قادیانیوں کے 100% خلاف ہے. جتنے ہم خلاف ہیں نا, ہم سے زیادہ وہ سپریم کورٹ کے جج خلاف تھا. اس نے فوراً چینج کر دیا اس کو. ابھی حضرت مفتی تقی صاحب سے نہیں بات چیت ہوئی ان کی. تو ایک کام آرام سے ہو سکتا ہے, کچھ غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں. ہم کیوں فوراً حکمرانوں کے خلاف, فوج کے خلاف, جج کے خلاف کیوں ایک تماشا کھڑا کر دیں؟ جتنا اختلاف, فوج کے خلاف بھی اختلاف رکھو, جتنا ہے اتنا رہنے دو اس کو. ہر چیز میں نہیں ہم نے اگینسٹ جانا ہے. بہت سارے کام بڑے, LGBT کا جو مسئلہ ہے, یہ بل پاس ہو گیا تھا نا, تو کیا ہوا, علماء اور یوتھ کلب والے بھی اور دوسرے لوگوں وکلاء سے ملے, اسمبلی میں بات ہوئی, بڑے آرام سے کیا ہو گیا, یہ چینج ہو گیا. بہت تمیز سے کیا ہو گیا, چینج ہو گیا. اسی طرح دفاع صحابہ کا مسئلہ ہے, وہ تمیز سے کام نہیں ہوا تو وہ رہ گیا. جو ناموس صحابہ کا لا تھا نا, وہ ایسے نہیں ہوا, آرام سے بیٹھ کے نہیں ہوا, وہ جوش و خروش سے ہوا ہے, لہذا وہ رہ گیا. تو اس لیے ایک دم نہیں جذبات میں آ جانا چاہیے. تو ہمیں جس چیز کا نہ پتا ہو, خاموشی ٹھیک ہے. کسی کو نہ مخالفت کرو نہ فیور کرو. پھر گورنمنٹ بہت سے لوگوں کو اٹھا رہی ہوتی ہے, ہم بے گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. بہت سے بے گناہوں کو بھی اٹھاتی ہے, لیکن بہت سے ایسوں کو اٹھاتی ہے ہم بے گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ ان کی ہسٹری میں جاؤ گے تو وہ بے گناہ ہوتے نہیں ہیں. وہ کہیں نہ کہیں کرمنل ایکٹیویٹی میں ہوتے ہیں. ایجنسیوں کے پاس بہت خبریں ہوتی ہیں, لیکن بہرحال ظلم بھی ہوتا ہے. 100% اگر یقینوں کے ظلم ہے پھر یقیناً آواز اٹھانی چاہیے, لیکن 100% ہوتا نہیں ہے. دوسرا, بعض دفعہ گورنمنٹ کے سامنے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کئی محاذوں پہ لڑ نہیں سکتی ہے. آپ کو پتا ہے بلوچستان میں بس روک کے کتنے پنجاب کے لوگوں کو مار دیا, KPK میں دھماکے, بہت ساری جگہوں پہ گورنمنٹ الجھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس میں گورنمنٹ کی یہ رائے ہوتی ہے کہ ہم ایک نئی پھٹیک نہیں پال سکتے. ہم نیا مسئلہ ایشو کھڑا ہوگا نا تو ملک کی سالمیت خطرے میں لگ جائے گی. میں گورنمنٹ کو فیور نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے گورنمنٹ غلط کر رہی ہو, مسئلہ یہ نہ انہوں نے بنا لیا ہو, لیکن یہ پاسبل تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے یہ ہو. تو اس لیے بہت ڈیپتھ میں جا کے جب تک چاروں طرف سے دلائل کے اچھے تجزیے نہ ہو, اس تک خاموشی کیا ہے, بہتر ہے. من سمتا نجا, حدیث میں آتا جو خاموش رہ گیا نجات پا جائے گا. جو بولے گا تو پھر اللہ اس سے پوچھے گا کہ کیا دلیل تھی تمہارے پاس. تو سپریم کورٹ کا مسئلہ تھا. اچھا, وہ جو عمران خان کے دور میں ڈیم کے لیے چندہ جمع ہوا ہے, کتنا لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ بھی مفتی صاحب اعلان کریں, پانی پلانے کی اتنی فضیلت ہے, آپ بھی کہیں کہ لوگ چندہ دیں. میں نے کہا نہیں, ٹھیک ہے, ہمیں عمران خان پہ اعتماد تھا کہ وہ کرپٹ نہیں ہے,
لیکن میں نے کہا میں چندے کا اعلان کروں, کروڑوں اربوں روپے لوگوں کے چندے کے ڈیم کے لیے ہو جائیں, کل عمران خان کی حکومت گئی. صحیح ہے نا. دوسری بات یہ کہ عمران خان کے پاس کیا ایسا پیکج ہے, کیا فریم ورک ہے, وہ ہمیں بتائے نا, ہمیں اعتماد میں لے, وہ علماء کو جمع کرے, وزیر اعظم صاحب بتائیں کہ بھائی یہ چندہ آئے گا تو پاکستان میں جیسے پہلے چندے ضائع ہوئے ہیں, میں اس کی نگرانی کر رہا ہوں, اس کے لیے ہوائی بات نہیں, میں نے یہ ورک کیا ہوا ہے, اس پہ یہ پیپر ورک ہے, اور یہ اپلائی جو ہے نا اس کا امپلیمنٹ اس طریقے سے ہوگا پورا پراپر. جب اعتماد ہوگا ہمیں, پھر ہم اعلان کریں گے بھائی چندہ دو. تو وہی ہوا. دیکھو اگر میں اعلان کر دیتا تو میرا پروگرام بڑھ جانا تھا. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ہم نے آپ کے منہ پہ جو ہے نا کروڑوں کروڑ روپے دیے, ڈیم کا ایک کیل بھی ٹھکتی بھی ہمیں کبھی نظر نہیں آئی. اب اس میں عمران خان کا قصور تھا یا آرمی چیف کا قصور تھا, وہ ایک الگ بحث ہے, وہ ایک نیا دلدل ہے. لیکن ڈیم بہرحال نہیں بنا اور لوگوں کی رقمیں ضائع ہو گئی. تو اس لیے میں نے خاموش. اچھا میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں دو چندہ. لوگوں نے کہا پھر جب اعتماد نہیں ہے تو آپ اعلان کرو بھائی ڈیم میں چندہ مت دو. میں نے کہا کیوں, ہو سکتا ہے بن جائے بھائی, میں کیوں لوگوں کو خیر کے کام سے جو کر رہے ہیں اپنی ذمہ داری پہ کرے. تو اس لیے من سمتا نہ جا, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, چپ بیٹھے رہو, یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو خاموشی اختیار کرو. فیور کرنے میں بہت ڈیپ میں جا کے دیکھو. ہمارے ہاں لوگوں کی فطرت پتہ ہے کہ ہمیشہ طاقتور کے خلاف بولتے ہیں. یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے. ہمیشہ طاقتور کے خلاف بولتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں طاقتور ہمیشہ غلط ہوتا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. لینڈ کروزر والا جا رہا اور بائک والے کو ٹکر ہو جائے, لوگ بائک والے کو پڑھ کے کبھی کٹ نہیں لگائیں گے. کٹ کس کو لگائیں گے؟ کیونکہ طاقتور کون ہے؟ وہ ہے. حالانکہ غلطی بائک والے کی بھی ہو سکتی ہے. ٹرک کے نیچے بائک والے آتے ہیں, پٹتا کون ہے؟ ٹرک والا. حالانکہ 20 دفعہ ہم نے دیکھا ہے غلطی کس کی تھی؟ ٹرک والا تمیز سے چلا رہا ہے, اس کو پتہ نہیں یوں گھس کے ٹائروں کے بیچ میں سے نکلنے کا شوق تھا, پٹتا ہمیشہ. یہ لوگوں کی نیچر ہے. وجہ اس کی یہ کہ جب آپ طاقتور کے خلاف بولتے ہو تو لوگ بہادری کا خطاب دیتے ہیں, کمزور کے خلاف بولتے ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ طاقتور کا چمچہ ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. مثال کے طور پر امریکہ میں مجھے کوئی اچھی چیز نظر آئے نا, جب میں بولتا ہوں امریکہ کی یہ چیز اچھی ہے, لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ چمچہ گیری کر رہے. مجھے 5 روپے بھی نہیں ملتے امریکن گورنمنٹ سے. آپ کہتے ہو مفتی صاحب کو ڈر ہے, پابندی لگا دیں گے, لگا دیں. میرا کون سا وہاں بچے ہیں یار, 2 دفعہ جا چکا ہوں, مجھے وہ کیا ہے, تو تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں, تو ہمیں کیا لینا دینا بھائی اس سے. لیکن کیا ہے کہ جب بھی آپ طاقتور کے حق میں بولو گے, لوگ آپ کو بزدلی کا تانا دیں گے, چمچہ گیری کا تانا دیں گے, اور جب بھی کمزور کے خلاف بولو گے تو لوگ آپ کو ظالم کہیں گے. تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ طاقتور کون ہے, حکومت میں کون ہے, کمزور کون ہے, نہ, آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہے حق پر کون ہے. اگر ٹرک والے نے بائک والے کو ٹکر ماری, غلطی بائک والے کی ہے, تو پٹے گا کون؟ بائک والا پٹے گا, لینڈ کروزر والا نہیں پٹے گا. سمجھ رہے ہو؟ ہمیشہ ساتھ کس کا دینا ہے؟ حق کا ساتھ دینا ہے. اگر حکومت صحیح کر رہی ہے, پبلک کی طرف سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو حکومت کو فیور کرنا ہے. حکومت غلط کر رہی ہے, پبلک صحیح کر رہی ہے, تو فیور کس کو دینا ہے؟ پبلک کو فیور دینا ہے. تو حق کا ساتھ دینا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ہمیشہ طاقتور کے خلاف بولا جاتا ہے, اس کو کمال سمجھا جاتا ہے. یہ دیکھا نہیں جاتا کہ اب حکومت کسی کو بھی پکڑ کے اندر کر دے گی, ظلم ہی ہے. بھائی ہو سکتا ہے ظلم نہ ہو, یہ عین انصاف ہو, آپ کے ملک پہ امن کے لیے ہو رہا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظلم ہو. تو جو ہے تحقیق کے بعد آپ بات کرو.